رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، احساس اور خلوص سے بھی بنتے ہیں۔ وہ رشتے جو ہم خود بناتے ہیں اکثر ریت بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن اگر نیتوں میں خلوص اور محبت کی سچائی شامل ہو تو ہم اپنے بنائے ہوئے رشتوں کو مضبوط اور دیر تک ٹکنے والا بنا سکتے ہیں۔ شرط صرف نیتوں کا پاک ہونا ہے۔ ساس اور بہو کے رشتے اکثر خون کے نہیں ہوتے، مگر انہیں خون کے رشتوں جیسی مضبوطی کے لیے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر احساس اور خلوص نہ ہو تو کوئی بھی رشتہ جو ہم خود بناتے ہیں وہ کبھی ٹکاؤ نہیں ہو سکتا۔ ساس اور بہو کے رشتے میں جہاں ساس ماں کے درجے پر ہوتی ہے، وہیں بہو کا مقام بھی بیٹی جیسا ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے کو ماں اور بیٹی کا رشتہ سمجھا جائے تو مگر ایسا مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ ساس کے لیے ایک انجان لڑکی کو بہو کے رشتے کے طور پر قبول کرنا اور ایک بہو کے لیے اپنے شوہر کی ماں کو اپنی ماں ماننا بہت کٹھن محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں رشتے پیار سے آگے بڑھتے رہیں تو ایک دن کامیابی یقینی اور ٹکاؤ ہوتی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ مہرالنساء اور ثانیہ کے رشتے کو پیار محبت کی ضرورت۔ رمضان کا مہینہ تو پچھلے ہفتے ہی شروع ہو چکا تھا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی مہرالنساء بیگم نے اس مبارک مہینے کو خوش آمدید یعنی ویلکم کہنے کا بھرپور انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ اس مہینے انہوں نے عبادت کے لیے اپنا شیڈیول تیار کر لیا تھا اور وہ پورا دن عبادت کرتی، پھر ثانیہ کے ساتھ مل کر افطاری کے لیے بہو کی تھوڑی بہت مدد کرتی۔ ویسے بھی ان کے یہاں افطاری کا زیادہ انتظام نہیں کیا جاتا تھا، صرف کھجوروں اور فروٹ چاٹ کے ساتھ کسی بھی فروٹ ملک کا شیک تیار کر لیا جاتا تھا اور پھر افطار کر کے مغرب کی نماز کے بعد سادہ کھانا کھا لیا جاتا تھا۔ برسوں سے مہرالنساء نے اپنے گھرانے کی یہی ریت بنا رکھی تھی۔ وہ رمضان کے مہینے میں بہترین کھانے کے بجائے عبادت زیادہ کرتی تھی، یہ سوچ کر کہ نہ جانے اگلی بار یہ برکتوں کا مہینہ ملے یا نہ ملے۔ اس لیے بیٹے کی شادی کے بعد بہو ثانیہ کو بھی یہی سمجھایا تھا۔ مہرالنساء کے 2 بچے تھے۔ حال ہی میں شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی، جس کے بعد وہ زندگی پر بھروسہ کرنا چھوڑ چکی تھی۔ دونوں بچے، بیٹا سارم اور بیٹی صبا، شادی شدہ تھے۔ ان کے شوہر نے اپنی ہی زندگی میں مہرالنساء کے ساتھ مل کر یہ اہم فرض ادا کر دیے تھے، اس لیے وہ اپنے بچے کی ذمہ داری سے کسی حد تک آزاد تھیں، اس لیے اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی۔ سارم ثانیہ اور 2 بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا تھا، جبکہ سارم سے چھوٹی صبا بھی اپنے سسرال میں خوشی خوشی زندگی جی رہی تھی۔ دونوں بچوں کی طرف سے اسی اطمینان و سکون کو ان کو اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں شامل کر دیا تھا۔ اگرچہ ان کی گنتی سفید پوش گھرانے میں ہوتی تھی۔ سارم کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا، ثانیہ ایک سلجھی ہوئی سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ مہرالنساء کے شوہر گورنمنٹ سرونٹ تھے، اس لیے عمر بھر کی جمع پونجی سے سر چھپانے کے لیے سروس کے دوران اپنا گھر بنا لیا تھا۔ چونکہ مہرالنساء نے بڑے سلیقے سے گھر کا انتظام سنبھالا ہوا تھا، اس لیے آج سر پر اپنی چھت موجود تھی۔ بہو ثانیہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتی، گھر کو اچھی طرح سے چلا رہی تھی، لیکن کبھی کبھار مہرالنساء شوہر کی پینشن سے ملنے والے پیسے بھی گھر کے خرچے میں دے دیا کرتی تھی، کیونکہ سارم نے خود ہی کہا تھا کہ مہرالنساء پینشن کے پیسے اپنے ہی پاس رکھیں، کیونکہ اس پر حق صرف انہی کا ہے۔ اس لیے گھرداری اور کچن کے انتظام کی ذمہ داری مہرالنساء نے خود ہی ثانیہ کی کھیر پکائی کی رسم پر ہی اس کے حوالے کر دی تھی، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دھیرے دھیرے گھرداری کے انتظام میں ماہر ہو جائیں، اس طرح سے اسے آگے جا کر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی سارم ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے کل کو ثانیہ نے ہی اس گھر کو سنبھالنا تھا، جسے مہرالنساء نے اپنی محبت خلوص سے جنت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ لیکن خدا کا شکر تھا، ثانیہ غیر خاندان سے ہونے کے باوجود بہت اچھی اور بات کو ماننے والی بہو ثابت ہوئی تھی۔ وہ مہرالنساء کی بہت عزت کرتی تھی، گھر سے لے کر گھرداری تک ہر چھوٹے بڑے معاملات میں ساس سے مشورہ کیا کرتی۔ وہ اپنی ذات میں ہمیشہ بھروسے مند رہی۔ ان کے رشتے میں ساس بہو والی اٹھا پٹک نہ تھی، کیونکہ ثانیہ ساس اور شوہر کے ساتھ ساتھ اکلوتی نند اور اس کے شوہر بچوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھتی تھی، کسی کو شکایت کا موقع نہ دیتی تھی۔ ویسے بھی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تبھی گھر کی دیواروں اور رشتوں میں دراریں نہیں پڑتی ہیں۔
جو کہ ثانیہ نے چھوٹی و بڑی دونوں عید کے موقع پر بڑی سمجھداری سے نبھایا تھا۔ اسی لیے اس عید پر بھی صبا کو جانے والی میکے کی طرف سے عیدی کے حوالے سے مہر النساء کو کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ثانیہ ان کے بنا کہے ہی اکلوتی نند کے لیے سسرال کو جانے والی عیدی کا انتظام خود ہی اچھی طرح کر دے گی۔ جانتی تھی کہ ثانیہ ان کے بنا کہے ہی اکلوتی نند کے لیے سسرال کو جانے والی عیدی کا انتظام خود ہی اچھی طرح کر دے گی، جیسا کہ برسوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ مگر اس بار وہ بیٹی کی عیدی اور عید کی خوشیوں میں ہونے والے انتظام کو بھول کر بیٹے کی دیکھ بھال میں جی جان سے لگی تھی۔ پچھلے ہفتے سارم کی بائیک کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ میں فریکچر آیا تھا، بازو پر گہری چوٹ آئی تھی، سو رمضان کا پہلا ہفتہ ہاسپٹل کی بھاگ دوڑ میں گزرا تھا۔ مہر النساء تو اس اچانک مصیبت پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ثانیہ نے ہی حوصلے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے، سب کچھ سنبھالتے ہوئے بہادری کا ثبوت دیا، کیونکہ اسے ہی سب کچھ کرنا تھا۔ اس کے میکے میں بھی ایک بھائی بھاوج اور ماں کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس مشکل گھڑی میں اس کا سہارا ہوتا، کیونکہ بھائی روزگار کے لیے باہر ملک میں رہتا تھا جبکہ باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ لیکن صبا اور اس کے شوہر ایاز نے بھی اس موقع پر رشتہ داری کا پورا حق ادا کیا تھا۔ وہ دونوں روزانہ ہی شام کو سارم کو دیکھنے ہاسپٹل آیا کرتے تھے۔ پھر جب ہفتے بھر ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو وہ دونوں چھٹی والے دن آنے لگے۔ یوں بھی رمضان کی وجہ سے روزانہ آنا ممکن نہیں تھا، مگر صبا جب بھی میکے آتی تھی بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیشل ڈش بنا کر لاتی تھی۔ ڈاکٹر نے سارم کی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا کر 1.5 ماہ بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ یوں ثانیہ اور مہر النساء سارم کی دیکھ بھال میں ان دنوں بزی تھیں۔ چونکہ سارم کے علاج پر کافی پیسے خرچ ہو گئے تھے، اس لیے اب عید کی تیاریوں کے حوالے میں ثانیہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس نے سارم سے اس بارے میں کچھ نہ کہا تھا، یہاں تک کہ ساس پر بھی فکر مندی ظاہر ہونے نہ دی۔ وہ دونوں میں سے کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب سارم نے حد سے زیادہ اسے سست اور فکر مند دیکھا، چہرے پر پھیلی فکر کی لکیروں کو پڑھ لیا، تو خود ہی پوچھا۔ تب ثانیہ کو اس سے بات کرنی پڑی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی صبا کے سسرال اس کی عیدی بھجوانی تھی، جس کا انتظام اس بار ثانیہ کو مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ثانیہ، پچھلے دنوں میری بیماری کی وجہ سے تم اور امی بہت پریشان رہے ہو میرے لیے، اور رمضان کے آنے سے تمہارے کام بھی پہلے سے بڑھ گئے، لیکن تمہارے چہرے پر جو پریشانی چمک رہی ہے وہ صرف تھکن کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی اور بات ہے۔ پلیز مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ سارم نے سامنے بیڈ پر قریب بیٹھی ثانیہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سارم، بس میری نیند پوری نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں ہے، اس لیے ہی تھکن محسوس ہو رہی ہے، آپ پریشان مت ہو۔ ثانیہ نے سارم کے پوچھنے پر بات کو ٹالا تھا۔ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ سارم سے شیئر کر کے اسے پریشان کرتی۔ اس نے خود ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکال لینا تھا، بلکہ اس نے کسی حد تک مسئلے کا حل سوچ بھی لیا تھا۔ مگر سارم، جو 7 سال کے ساتھ میں ثانیہ کے مزاج کے ساتھ ساتھ ثانیہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور ایکسپریشن بھی اچھی طرح سمجھنے لگا تھا، اس لیے ثانیہ کی بات سن کر اسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے پتہ ہے ثانیہ، تمہارے اندر اتنا حوصلہ اور صلاحیت ہے کہ تم ہر مسئلے کا حل کسی کو پریشان کیے بغیر خود ہی نکال لیتی ہو، لیکن میں تمہاری زندگی ہی نہیں، زندگی کے سکھ دکھ کا بھی ساتھی ہوں۔ تم اپنی پرابلمز مجھ سے شیئر نہیں کرو گی تو کس سے کرو گی؟ اور کچھ نہ صحیح، شیئر کرنے سے کم دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور سارم کے اتنے نرم انداز سے ڈھانڈس دیتے ہوئے لہجے نے ثانیہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سارم اسے بہت اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ آپ تو واقعی مجھے بہت اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں، ثانیہ نے بساختہ مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے ثانی، اگر اس رشتے میں انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہو تو یہ نازک رشتہ کمزور ہی نہیں ہوتا بلکہ زندگی بھی مشکل ہو جاتی ہے، سارم نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تو ثانیہ کو لگا کہ اسے سارم کو اصل بات بتا دینی چاہیے۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے سارم، بس میں عید پر صبا کے سسرال بھیجی جانے والی عیدی کی تیاری کے حوالے سے سوچ رہی تھی۔ میری جو بھی سیونگز تھی وہ تو سب ہاسپٹل میں خرچ ہو چکی ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اب صبا کی عیدی اور بچوں کے ساتھ امی کے عید کے کپڑے وغیرہ کا کیا ہوگا۔ بچوں کو تو عید پر ان کے 2 سوٹوں کے ساتھ ساتھ میچنگ چیزوں کی بھی فرمائش ہوتی ہے، اب ان سب چیزوں کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ صبا کی عیدی تو ضروری بھیجنی ہوگی، اس کے سسرال کا معاملہ ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر سارم کے ماتھے پر بھی فکر کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔
تو دوسری طرف مہر النساء، جنہوں نے سارم کے لیے اپنے ہاتھوں سے گرم گرم سوپ تیار کیا تھا، اس کے لیے لے کر آ رہی تھی۔ تبھی دروازے کے پار سارم اور ثانیہ کی باتیں سن کر ان کے قدم کمرے کے باہر ہی رک گئے تھے، کیونکہ بات صبا کی عیدی کی ہی ہو رہی تھی۔ حالانکہ مہر النساء ان ساسوں میں سے نہیں تھیں جو چھپ کر بیٹے بہو کی باتیں سنا کرتی ہیں۔ وہ تو بس فطری سسپینس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں ٹھہر گئی تھی۔ واقعی پریشانی کی بات ہے، تو مجھے اندازہ ہے میرے علاج پر کافی پیسے خرچ ہو گئے ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، میں اپنے کسی دوست سے ادھار لے لوں گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی صبا کی عیدی میکے سے اسی انتظام سے بھیجی جائے گی جیسے ہر سال بھیجی جاتی ہے۔ ایک ہی تو میری بہن ہے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں بہن بیٹیوں کو اپنے میکے میں بڑا ارمان ہوتا ہے جس پر سسرال میں ان کی بھی قدر دانی ہو، اور ابو کے بعد اب میرے دم سے ہی صبا کے میکے کمان ہے۔ میں اپنی بہن کا ایمان کبھی نہیں توڑوں گا۔ اور سارم کی باتیں سن کر مہر النساء کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ انہیں اپنی تربیت اور اولاد کی محبت پر یوں ہی تومان نہیں تھا۔ سارم ان سے اور صبا سے بہت محبت کرتا تھا، جس کا اندازہ انہیں اب ہو رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے سارم، مگر میرے پاس اس مسئلے کا ایک اور بھی حل ہے۔ آپ کو ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سوچا ہے اس بار میں عید پر اپنے میکے سے آنے والی عیدی صبا کو بھیج دوں گی۔ اس طرح صبا کا مان بھی قائم رہے گا اور ہمارا بھرم بھی۔ اس طرح آپ کو کسی کا ادھار بھی لینا نہیں پڑے گا۔ میرے پاس تو ابھی پچھلی عیدی کے جوڑے ہی رکھے ہیں۔ اور ثانیہ کی اگلی بات نے مہر النساء کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی سسرال والوں کے لیے محبت اور اپنائیت کی تو مہر النساء پہلے ہی قائل تھیں۔ ثانیہ نے ہمیشہ ان کا بھرم رکھا تھا۔ وہ بھی کب چاہتی تھی ان کا بیمار بیٹا کسی سے ادھار لے۔ ثانیہ نے بھی سوچ کر اس مسئلے کا حل پیش کیا تھا۔ وہ اپنے میکے سے اپنے لیے آئی ہوئی عیدی کو صبا کو دینے کی بات کر رہی تھی۔ اصول کے طور پر تو مہر النساء کو اس بات پر غصہ آنا چاہیے تھا، مگر وہ ثانیہ کے مزاج ہی نہیں، اس کی سچائی کو بھی اچھی طرح سمجھتی تھی، اس لیے اس وقت خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھتے ہوئے سوپ کے پیالے کی ٹرے واپس لے کر مڑ گئیں۔ ویسے بھی اس وقت سوپ کافی گرم تھا۔ کچھ دیر کچن میں رکھ کر ٹھنڈا ہو جاتا تو ثانیہ خود آ کر سارم کے لیے لے جاتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس وقت سارم کے کمرے میں جائیں تو سارم اور ثانیہ کو شک ہو جائے کہ انہوں نے ان دونوں کے بیچ ہونے والی باتیں سن لی ہیں۔ اس لیے وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئیں، جبکہ سارم کو ثانیہ کی یہ بات ٹھیک نہیں لگی، جسے اس نے فوراً ہی ظاہر کر دیا۔ نہیں ثانیہ، یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ امی کو صبا کا پتہ چل گیا تو انہیں برا لگے گا۔ ویسے بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنی عیدی کا سامان تمہیں، امی کو، صبا کو بھی دکھانا ہوگا۔ اس حالت میں ایسا کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور پھر تمہارے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے۔ سارم کی بات ثانیہ کو بھی ٹھیک لگی۔ سارم ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر پریشانی میں ثانیہ کو فی الحال یہی حل اس مسئلے کا سوجھا تھا۔ تو پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنی شادی کی جویلری میں سے کوئی جویلری بیچ دیتی ہوں۔ کم سے کم صبا اور امی کی عیدی کی تیاری کا انتظام تو ہو ہی جائے گا۔ بچے امی کی طرف سے آئے عیدی کے کپڑوں میں سے کچھ بھی پہن لیں گے۔ میرے اور آپ کے جوڑے بھی امی کی طرف سے آ جائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سارم کے چہرے پر ثانیہ کی دوسری بات سن کر فکر کی جگہ شرمندگی احساس نے لے لی تھی۔ وہ ضرورت پڑنے پر ثانیہ کا زیور بیچنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن فی الحال اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے جواب میں خاموش رہنے میں ہی اپنا بھرم رکھنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی بازار چلی جاتی ہوں، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے سوپ لے کر آتی ہوں۔ امی نے کہا تھا آج وہ خود آپ کے لیے آپ کا فیورٹ سوپ بنائیں گی۔ وہ افطار کے بعد فری ہو کر سارم کے پاس کچھ دیر کے لیے آ بیٹھی، مگر اب پرسکون ہو کر اٹھی تھی۔ اس نے اپنی پریشانی کا حل تلاش کر لیا تھا، یہ دیکھ کے بغیر سارم اس کے فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ اور ثانیہ کے کمرے سے باہر جانے کے بعد سارم سوچ رہا تھا، شاید اس نے ضرور کوئی نیکی کی ہوگی جو اسے ثانیہ جیسی سمجھدار اور محبت کرنے والی بیوی ملی۔ وہ صحیح معنی میں سارم کی سکھ دکھ کی ساتھی تھی۔ دوسری طرف مہر النساء اپنے روم میں آ کر سوچ رہی تھی کہ سارم اور ثانیہ نے انہیں کبھی بھی کسی بھی معاملے میں مایوس نہیں کیا تھا، اس لیے اب اس مشکل وقت میں وہ بیٹے بہو پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، بلکہ انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ گھر کے حالات ان کے سامنے تھے،
یہ تو سارم کی اچھائی تھی کہ وہ اپنے باپ کی پینشن کے پیسے سے کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا۔ مہر النساء ہر مہینے ملنے والی پینشن کے پیسے کو اپنے پاس رکھتی تھی، جو کسی نہ کسی مناسب موقع پر کام آ جاتی تھی، اور اب انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ سارم کو قرض کا بوجھ اٹھانے ہرگز نہیں دیں گی۔ ویسے بھی وہ عید تہوار پر ضرورت سے زیادہ خرچ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ سارم ہر سال چھوٹی بڑی عیدی پر بیوی بچوں کے ساتھ مہر النساء اور صبا کے لیے بھی عید کے نئے کپڑے، جوتے، چپل خریدتا تھا، اور مہر النساء کے پاس ابھی پچھلی عید کے جوڑے رکھے تھے، کیونکہ ثانیہ کے میکے سے اس کی عیدی میں مہر النساء کا بھی عید کا جوڑا چپل ہوتا تھا، اس لیے فی الحال انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ زندگی کی طرح زندگی کے معاملے میں بھی بیلنس ہونا ضروری ہے، اور سچی خوشی تو بس اللہ کی رضا پا کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے مہر النساء کو بھی خوشی کے کسی بھی موقع پر بے وجہ کا خرچ پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال عید پر جس طرح سارم اور صبا کے ساتھ بیوی بچے کی عید کی تیاری کرتا تھا، اس سال یہ تیاری وہ خود کریں گی، کیونکہ شوہر کی ڈیتھ کے بعد ماں اور بہن کے ساتھ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری سارم نے اچھی طرح نبھائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خرچ کی تنگی کی وجہ سے اس بار سارم کو اپنا بھرم باقی رکھنے کے لیے ادھار لینا پڑے، اس لیے انہوں نے اگلے ہی دن ثانیہ کو بغیر بتائے بازار جا کر پینشن سے اکٹھا کیے ہوئے پیسوں سے سب بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کر لی۔ وہ سارم اور ثانیہ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے شاپنگ کا سامان کسی کو نہیں دکھایا تھا۔ ثانیہ اور سارم ماں کے فیصلے سے بے خبر تھے، اس لیے جب اگلے دن ثانیہ بازار جانے کے لیے ان سے اجازت لینے آئی تو مہر النساء کو اس سے روکنا پڑا۔ وہ تو ثانیہ کے بازار جانے کا سن کر پریشان ہو گئیں کہ جانے انہوں نے پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا ہوگا۔ انہیں کب معلوم تھا کہ ثانیہ اپنی شادی کے زیور میں سے سلامی میں ملنے والی گولڈ کی رنگ بازار میں بیچنے جا رہی تھی، تاکہ ننند کے سسرال اس کی عیدی پوری شان کے ساتھ بھیجی جا سکے، کیونکہ بچے اسکول کی چھٹیوں کی وجہ سے کھانا کھا کر سو رہے تھے، جبکہ سارم اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اس لیے ثانیہ کے بازار جانے کے لیے یہی مناسب وقت تھا۔ اس وقت عام طور پر بازاروں میں زیادہ رش بھی نہیں ہوتے تھے، اور جب مہر النساء کو اس کے ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے بازار جانے سے بالکل منع کر دیا۔ تمہیں بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا دن روزے میں سارم کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کے جھمیلوں میں بھی تھکتی رہتی ہو تم۔ جاؤ تم بھی جا کر آرام کرو، ویسے بھی شام کی تیاری میں بھی بہت وقت پڑا ہے، مہر النساء نے نرمی سے کہا، تو ان کے لہجے میں اپنے لیے محبت محسوس کر کے ثانیہ کا دل بڑا ہو گیا۔ مگر اسے شاپنگ کے لیے تو جانا تھا، اسے مہر النساء کے دلی ارادوں کی کب خبر تھی؟ لیکن امی، میں تو صبا کی عیدی بھجوانے کے لیے شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے اتنے دنوں سے بازاروں میں کتنا رش ہوتا ہے، اب تو آدھا رمضان بھی ختم ہو چکا ہے، اگلے ہفتے تو صبا کو ضرور عیدی بھجوانی ہوگی، اور اس بار میں نے سب کے جوڑے ریڈی میڈ لینے کا سوچا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ٹیلر ٹائم پر کپڑے سلائی کر کے نہیں دے گا۔ ثانیہ نے نرمی سے کہا تو مجبوراً مہر النساء کو اسے اصلیت بتانی پڑی۔ انہوں نے بات کرنے سے پہلے سنجیدگی سے ثانیہ کی طرف دیکھا، میں نے اس روز تمہاری اور سارم کی باتیں سن لی تھیں، اس لیے صبا کو عیدی بھجوانے کے لیے تم لوگوں کو کسی سے ادھار لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مہر النساء کی سنجیدگی سے کہی بات کو سن کر جہاں ثانیہ کے چہرے کا رنگ شرمندگی سے پیلا پڑا تھا، وہیں یہ بھی سوچنے لگی کہ مہر النساء کو جانے کتنا برا لگا ہوگا۔ مجھے غلط مت سمجھنا بیٹا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، سارم کے لیے اس روز سوپ لے کر آ رہی تھی جب صبا کی عیدی کے حوالے سے تم لوگوں کی پریشانی کا اندازہ ہوا کہ میں تو کوئی غیر نہیں تھی جو تم لوگوں نے مجھ سے اس بات کو شیئر نہیں کیا۔ اور مہر النساء کی اگلی بات سن کر جہاں ثانیہ کے چہرے پر شرمندگی کا اثر ختم ہو چکا تھا، وہیں ان کی غلط فہمی پر بھی رہاسی ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، ثانیہ نے صفائی پیش کرتے ہوئے رہاس لہجے میں کہا، تو بیگم کو بے ساختہ ثانی پر پیار آ گیا۔ بیٹا، تمہیں بھی اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھر کے حالات کا اچھی طرح پتہ ہے، اور یہ بھی کہ سارم کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہاسپٹل کا خرچہ اور دواؤں پر اتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں، اس لیے اس عید پر ہم کوئی فالتو خرچ کرنے کے بجائے سادگی سے منائیں گے۔
عید کا دن تو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خوشی کا انعام ہوتا ہے، اور عید کی خوشی صرف نئے کپڑے جوتے پہننے سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ مہر النساء کی باتیں سن کر ثانیہ اطمینان سے ہوئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے امی، لیکن شادی کے بعد لڑکیوں کے لیے میکے کی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور یہ مان ہمیشہ سلامت رہنا چاہیے۔ میں اور سارم بھی صبا کی اس مان کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں جو صبا کو اپنے رشتوں پر ہے۔ اس کی عیدی بھجوانا بہت ضروری ہے۔ اور ثانیہ کے اپنی نند کے لیے نیک خیالات جان کر مہر النساء کو خوب خوشی ملی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، اللہ میرے سارم کو صحت دے۔ مجھے پتہ ہے وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور مجھے تم پر بھی پورا بھروسہ ہے۔ تم میرے بعد بھی صبا کے اپنے میکے پر مان اور بھرم کو کبھی ٹوٹنے نہیں دو گی، کیونکہ میں جانتی ہوں بیٹیاں ماں باپ کی عزت کو ہمیشہ قائم رکھتی ہیں۔ تم نے اپنی محبت اور قربانی سے ثابت کر دیا کہ تم میری بہو نہیں بیٹی ہو، اور میں نے بھی تمہیں اپنی دوسری بیٹی سمجھا ہے، ورنہ پتہ نہیں لوگوں نے ساس بہو کے خوبصورت رشتے کو اتنا خراب کیوں بنا دیا ہے۔ آخر بیٹی ودا ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے تو بہو رخصت ہو کر اس بیٹی کی خالی جگہ پوری کرنے کے لیے آتی ہے۔ بات صرف احساس کرنے کی ہے۔ اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو ساس کو ماں کا مقام دے تو ساس بہو کا جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوگا۔ مہر النساء کے اتنے خوبصورت جملے پر ثانیہ کو لگا تھا اس کے 7 برسوں کی محنت بیکار نہیں جائے گی۔ وہ 7 سال پہلے سارم کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ اس کی شادی خاندان سے باہر غیروں میں ہوئی تھی، اور ان غیروں سے زندگی کے سب سے مضبوط رشتے میں بندھنے کے بعد اس نے اپنی محبت سے ان غیر خونی رشتوں کو اپنا بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئی۔ بیٹا، صبا کی عیدی کے ساتھ ساتھ میں نے تمہارے اور سارم کے ساتھ ساتھ بچوں کی عید کی خریداری بھی کر لی ہے۔ بس 2 دن میں تم لوگوں کو بتانے والی تھی۔ سارم کے ابو کے پینشن کے پیسے جمع کر کے رکھے تھے میں نے۔ تمہارے اور سارم کی پریشانی دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اور اگلے دن مجھے اس پیسے کو خرچ کرنے کا صحیح موقع مل گیا۔ بس مجھے اپنے بچوں کی خوشی چاہیے، میں انہیں کبھی بھی مایوس اور اداس نہیں دیکھ سکتی۔ مہر النساء اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور ثانیہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ بے اختیار سامنے کھڑی مہر النساء سے لپٹ گئی، جہاں اسے ماں کی محبت بھری نرم گرم گود میں سکون مل رہا تھا۔ واقعی بات صرف احساس کی ہوتی ہے۔ اگر اس نے سسرال والوں کو اپنا سمجھ کر محبت ظاہر کی تھی تو بدلے میں اسے بھی سچے رشتوں کا پیار ملا تھا، اور اب ساس کے روپ میں سگی ماں اور ایک ہمدرد جیسا ساتھ اور پیار مل رہا تھا۔ وہ خوش نصیب تھی۔ محبتوں کے بدلے محبت، یہ سودا برا نہیں تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، احساس اور خلوص سے بھی بنتے ہیں۔ وہ رشتے جو ہم خود بناتے ہیں اکثر ٹکاؤ ثابت نہیں ہوتے، لیکن اگر نیت، خلوص اور محبت کی سچائی شامل ہو تو ہم اپنے بنائے ہوئے ان رشتوں کو مضبوط اور دیر تک بنائے رکھ سکتے ہیں۔ شرط صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنے خیالات بتائیے گا ضرور۔ ساتھ میں کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے، اور اس کہانی کو شیئر بھی ضرور کیجیے، تاکہ گھروں میں چل رہے مسئلے کچھ کم ہوں اور لوگ اس کہانی سے کچھ سیکھ لے سکیں۔ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ تو پھر ملیں گے ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ کہانی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔